السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ شیطان کی تخلیق کے بارے میں اسلامی عقائد کے مطابق کئی روایات ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا اور وہ جنات میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اس کی تخلیق اور اس کے شیطان بننے کی کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ابلیس کی تخلیق۔ ابلیس جنات کی قوم سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے پیدا کیا۔ جنات انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے اور ان میں فساد اور خون ریزی ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنات کو شکست دے کر ان میں امن قائم کریں۔ ابلیس چونکہ نیک تھا، اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا شرف عطا کیا۔ شیطان بننے کی کہانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس کا انکار۔ ابلیس نے کہا، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے۔ یہ انکار تکبر اور حسد کی بنیاد پر تھا۔ ابلیس کو اپنی تخلیق پر غرور تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ انسان سے افضل ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے گمراہ کرنے والا۔ شیطان کی مہلت۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگ مخلص بندے ہوں گے وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، تو شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ شیطان کا عزم۔ شیطان نے کہا، میں تیرے سیدھے راستے پر انسانوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان بن گیا اور انسان کا کھلا دشمن قرار پایا۔ اس کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا اور جنت سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان کے وسوسوں سے خبردار کیا اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ شیطان کہاں رہتا ہے؟ اس کے بارے میں اسلامی عقائد اور روایات میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شیطان، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم اس کے ٹھکانے کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ شیطان کا مقام۔ نمبر 1، انسان کے قریب
वसवसे डालने के लिए। शैतान हर वक्त इंसान के साथ होता है ताकि उसे नेकी के रास्ते से हटाकर गुनाह की तरफ ले जाए। कुरान मजीद में जिक्र है, फिर शैतान ने उन्हें वसवसा डाला ताकि उनके शर्मगाहें जो उनसे छुपाई गई थी उन पर जहर करे। इससे ज़ाहिर होता है कि शैतान इंसान के करीब रहकर वसवसे डालता है। नंबर 2, शैतान का दिल और वसवसा। हदीस शरीफ के मुताबिक शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालने की जगह ढूंढता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। उसका मतलब है कि शैतान इंसान के दिलो दिमाग के करीब रहता है ताकि उसे गुमराह कर सके। शैतान के मखसूस ठिकाने। नंबर 1, शैतान का तख्त। एक रिवायत के मुताबिक शैतान का तख्त पानी पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर अपने लश्करों को भेजता है। जो शैतान सबसे ज्यादा फितना पैदा करता है वो इब्लीस के सबसे करीब होता है। नंबर 2, शैतान गंदी और नापाक जगहों पर। शैतान गंदी और नापाक जगहों पर रहना पसंद करता है, इसलिए मुसलमान जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो दुआएं पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस चीजों से। नंबर 3, शैतान बाजारों और ऐसी जगहों पर ज्यादा रहता है जहाँ झूठ, धोखा, फरेब और गुनाह ज्यादा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह ताला के नजदीक बाजार हैं और वो सबसे पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं। शैतान इंसान के हर अमल में दखल देने की कोशिश करता है। शैतान नमाज के दौरान ख्यालात डालकर इंसान को अल्लाह ताला की इबादत से दूर करने की कोशिश करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शैतान है जिसे खंजब कहा जाता है, जो नमाज के दौरान वसवसा डालता है। शैतान सोने वाले इंसान के कान में गांठ लगा देता है ताकि वो नमाज फजर के लिए ना उठे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी के सर पर 3 गिरह लगा देता है जब वो सोता है और कहता है, तुम पर एक लंबी रात है, सो जाओ। शैतान के ठिकाने के बारे में कोई मखसूस मकाम नहीं है, बल्कि वो इंसान के करीब रहने की कोशिश करता है। इसका मकसद गुनाह और फसाद पैदा करना है, चाहे वो घरों, बाजारों या इबादत के दौरान हो। शैतान नापाक जगहों और फितना की जगहों पर ज्यादा रहता है। शैतान से बचने के तरीके। नंबर 1, अल्लाह की पनाह मांगना। कुरान मजीद में फरमाया गया है, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई वसवसा आए तो अल्लाह ताला की पनाह मांगो, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। नंबर 2, नमाज और जिक्र करना। नमाज कायम करना और अल्लाह ताला का जिक्र शैतान को दूर भगाता है। नंबर 3, शैतान के वसवसे से मुहतात रहना। अपनी नियतों
اور اعمال پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ شیطان دھوکہ نہ دے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ شیطان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر، حسد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی انسان کو بھی گمراہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔